بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سلامت رہیے. ملک کے نوجوان معروف قاری جناب قاری انعام اللہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو
تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 26ویں سحری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم جو مسلمان ہیں نا، ان پر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے جس کو میں الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو مثال ہم دیتے ہیں نا کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے، یہ بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، کتنا چاہتا ہے، اس کو ہم کسی طور سے سمجھ ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین دیکھیں، دو فلسفیز ہیں زندگی میں، اب اس کو بہت تسلی سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک فلسفی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، ایک فلسفی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجئے، ورنہ آپ کو سرنڈر تو کرنا پڑے گا۔ اور دونوں ہی فلسفیز میں اس بات کو سمجھ لیجئے، جو پہلی فلسفی ہے نا، وہ بڑی پرائم ٹائم کی فلسفی ہے، بڑی پرائم ٹائم کی، یعنی جس وقت آپ کا شباب آپ کے جوبن پر ہوتا ہے، آپ بڑا زندگی کے اندر ایکسلریٹ کر رہے ہوتے، بڑا سوئنگ کر رہے ہوتے، مال بھی آ رہا ہے، پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، پی آر بھی بہت اچھی ہے، اٹائر بھی بہت اچھا ہے، حسن و جمال بھی بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے میں بھی بڑا حسین بنایا، آپ کو طاقت بھی دی، آپ کو قوت بھی دی، آپ کے پاس کرسی بھی ہے، آپ کے پاس ایک خاص مقام بھی ہے۔ اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیں، اس موقع پہ جب آپ خدا نخواستہ گناہوں کی شاہراہ پر چل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو اندازہ ہوتا ہے صاحب کہ آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو بہت تیز کر دیا، اب آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ہائی وے پہ چل رہے ہیں، وہ گناہوں کی ہائی وے ہے، اور اس شاہراہ پہ آپ ایکسلریٹر لگاتے چلے جا رہے ہیں، ایکسلریٹر لگاتے چلے جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی آہستہ آہستہ جو ہے بوسٹ کرتی ہے اور آپ بہت ہی سوئنگ کرتے ہوئے زندگی کی بد مستی کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ، اس گناہوں کی ہائی وے پہ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے ایک دم بریک لگا دیا نا، ایک دم بریک لگا دیا، تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا کرم کر دیا۔ ورنہ یاد رکھیے گا اس ہائی وے پہ خدا نخواستہ کوئی ٹرالا جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی آپ کو اوورٹیک کرے گا ضرور، قدرت کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گاڑی آپ کو اوورٹیک کرے گی، اور قدرت کی گاڑی جب آپ کو اوورٹیک کرے گی نا، یا خدا نخواستہ کوئی اگر برج آ گیا، کوئی آپ کو بائی پاس مل گیا، کوئی آپ کو اسپیڈ بریکر مل گیا، کوئی آپ کو جو ہے اس میں پتھر مل گیا، آپ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کوتاہی کر دی ہے، لیکن دراصل اس وقت قدرت لا کے آپ کو وہاں پر کھڑا کرے گی کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا ہوگا۔ تو خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ کر دیں جب انسان اپنے جوبن کے اوپر ہوتا ہے۔ گناہ کر لیے، ٹھیک ہے، گناہ کر لیے، جو کیا غلط کیا، لیکن بات وہی ہے، اس کی رحمت سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کی کوشش کرے اور در رحمت سے وابستہ کر دے، سمجھ لیجئے وہ آپ کا مخلص ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے صاحب، اتنا کریم ہے، میں پھر عرض کروں کہ وہ 70 ماؤں سے کیا، وہ کتنا چاہتا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اندازہ کیجئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی روایت میرے سامنے آ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور 2 کلیمز کے بارے میں سرکار نے بتلایا، یعنی ایک کلیم شیطان نے کیا اور اس کلیم کے سامنے ایک کلیم رحمان نے کیا ہے۔ شیطان ظاہر ہے اپنی ترنگ کے اندر اللہ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ کیا کرتا ہے سن لیجئے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی ہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ اب رحمان کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، اور کتنا وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس دعوے میں پورا نچوڑ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رحمان نے شیطان کے کلیم کو اون نہیں کیا، بلکہ جواب میں ایک کلیم کیا، اور وہ جواب میں ایک کلیم کیا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے گفتگو کا، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جو آج لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ صاحب پوری زندگیاں ہم نے گناہوں کے اندر گزار لی ہیں، پتہ نہیں ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں وہ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کیوں راضی نہیں ہوگا؟ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے وہ اتنا کریم ہے کہ اگر آپ ندامت کا ایک اشک جو کہ مچھر کے سر کے برابر ہو،
یا مکھی کے پر کے برابر ہو، آپ نادم ہو کے بہا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سلگتی ہوئی نار کو آپ کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اب جہنم کیا ہے میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھے کتنے ہی تیرے گناہ ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے گناہ، اب سن لیجئے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، جسٹ امیجن، یعنی آپ کو مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان کی اونچائی کتنی ہے، کوئی ماپ ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے، بس ایک اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتنی اونچائی ہے ذرا سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے، ہاں صاحب توجہ چاہیے آپ کی، بھئی زمین، آپ مجھے بتائیے، پیمائش گوگل بتلاتا ہے نا پیمائش، لیکن بات یہ ہے کہ وہ زمین کس زمین کا ذکر ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا۔ تو زمین برابر اگر تو گناہ لے کر آ جائے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو اور تو مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے برابر تجھے بخشش عطا کر دوں گا۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے اللہ کی جو کرم نوازیاں ہیں نا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہم سب خطا کار ہیں تو یہ غلط نہیں، میں اگر یہ کہوں کہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم غلط نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب جو ہیں چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں، کوئی خلوت میں کرتا ہے کوئی جلوت میں کرتا ہے، بس یہ اللہ کی توفیق، جس پر اس کی رحمت کی نگاہ ہو جائے وہ اس کے طرف لوٹ کر آ جاتا ہے، پلٹ کر آ جاتا ہے اور لات مار دیتا ہے ان تمام گناہوں کو کہ جس کی وجہ سے اس کا رب اس سے راضی نہیں ہوتا اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب اللہ کی کرم نوازی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث، آج صرف میں احادیث کی روشنی میں بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں جو حق بھی ہیں اور سچ بھی ہیں، اور اس میں کسی صورت بھی کوئی تبدل نہیں آ سکتا۔ جو سرکار نے فرما دیا منوان اسی طرح سے ہونا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بھلا دیتا ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں نا، سمجھے میری بات، بھائی توبہ کر لی، پوری زندگی گناہوں میں گزار لی، اب آ کے توبہ کر لی، جیسے ہی آپ نے توبہ کی، میں صرف بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ہم ایک میسج کرتے ہیں، فرض کیجئے واٹس ایپ کی صورت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کسی کو فارورڈ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ میسج ہم نے غلط کر دیا، وہاں پہ آپ کو ایک آپشن واٹس ایپ دیتا ہے ڈیلیٹ فار ایوری ون کا، اور ایک سرٹن ٹائم دیتا ہے، اس سرٹن ٹائم کے اندر جیسے ہی آپ ڈیلیٹ فار ایوری ون کا آپشن کلک کرتے ہیں وہ میسج وہاں سے ڈسکارڈ ہو جاتا ہے۔ اب جو ریسیور تھا اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ نے بھیجا کیا تھا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جی ہم نے جو معاملہ جو غلطی کر دی تھی اس کو ہم نے چھپا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اسی انداز سے یہ بلا تمثیل میں نے عرض کیا ہے، یہ تو ایک سرٹن ٹائم تک آپ کو اپارچونٹی ملتی ہے نا، لیکن جو شخص توبہ کرتا ہے، پوری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں، جیسے ہی اس نے توبہ کی یہاں فرشتے مکمل طور پہ الرٹ ہوتے ہیں، اٹینٹیو ہوتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو ہے ڈسکارڈ کروا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو ان کے سامنے سے جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا کرتا ہے۔ بھئی وہ کتنا ستار العیوب ہے، کتنا عظیم ستار العیوب ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جس سے گناہ کیے تھے، یعنی جس جگہ پہ گناہ کیے تھے، فرض کیجئے اگر یہاں گناہ کیا تھا، اس زمین سے بھی، یعنی اس جگہ سے بھی ان گناہوں کو جو مٹا دیا کرتا ہے جہاں وہ گناہ سرزرد ہوتے ہیں، تاکہ وہ شخص جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی کسی قسم کا گواہ نہ ملے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ کوئی شخص کیسے پھر اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح سے آپ کو جو ہے اپارچونٹیز دے رہا ہے نا، ڈورز کھلے ہوئے، کوئی ڈور آپ کے لیے بند نہیں رکھا، کوئی ڈور میرے لیے بند نہیں ہے، ہم سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہم گناہ کر لیں، گناہ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کر لیا، فوراً اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیجئے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک اشک بہانا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو مکمل طور پہ صاف کر دے گا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے مغرب کی جانب ایک دروازہ کھولا ہے جس کی چوڑائی 70 سال ہے، 70 ایئرز، 70 سال ہے۔ یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی علامات کبریٰ میں جو سب سے بڑی علامت ہے، اس علامت کا ذکر ہو گیا کہ سورج جب مغرب سے پلٹے گا، یعنی اس وقت تک اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، اللہ کی میں نے آپ کو کریمی تو بتلا دی، اس کی رحمت تو بتلا دی، اور ظاہر اس کی رحمت کا احاطہ ہم جیسے گناہگار کیا کر سکتے ہیں صاحب، نہ الفاظ، نہ علم، نہ فہم، مختصراً جو وقت میں عرض کرتا تھا وہ کر سکتا تھا وہ میں نے آپ کو کر دیا۔ اب میں آپ کو بتلاؤں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جہنم کو بہت زیادہ فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے جی معاذ اللہ دیکھ لیں گے قبر کے اندر، دیکھ لیں گے حشر کے اندر۔ ارے کیسے دیکھ لیں گے صاحب، کیسے دیکھ لیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے حشر کے معاملات کتنے شدید ترین ہیں۔ میں اس وقت قبر کی بات نہیں کر رہا، چونکہ آج بات ہم نے جہنم پہ کرنی ہے تو میں ڈائریکٹلی جہنم کے ہی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کا معاملہ کتنا شدید ترین ہے؟ اتنا شدید ترین ہے، اتنا شدید ترین ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر جہنم کا ایک، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے، سوئی کا ناکا دیکھا نا آپ نے، جس میں سے عموماً جو ہے ہم سلائی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ دھاگا گزارا کرتے ہیں، کتنا ہوتا ہے اس کو آپ میرا خیال ہے شاید میں جسٹیفائی بھی نہیں کر پاؤں گا، تو وہ جو سوئی کا ناکا ہے، اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دی جائے، کتنی؟ سوئی کے ناکے کے برابر، تو اس کی گرمی سے، اس کی شدت سے، اس کی عدت سے اہل دنیا مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ یعنی اگر جہنمیوں کو جو زنجیریں پہنائی جائیں گی، اگر اس میں سے ایک کڑی، صرف ایک کڑی جو ہے، ایک کڑی اگر وہ پہاڑوں کے اوپر دنیا میں رکھ دی جائے تو پہاڑ جو ہیں اس سے پگھل جائیں گے، یہ عالم ہے۔ اور اگر جہنم کے کسی ایک دروغہ کو اگر دنیا والوں پر ظاہر کر دیا جائے تو وہ اس کی ہیبت سے مر جائیں گے، یہ جہنم ہے۔ عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ، یعنی یہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے نا، سرکار فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ جس کو ابن آدم روشن کرتا ہے، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصے کی حرارت کے برابر ہے، ایک حصے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ آگ بھی تو کافی تھی؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 69 حصے زیادہ رکھا گیا ہے، اور ہر حصہ اس دنیا کی آگ کی مانند گرم ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جی دنیا کی آگ کتنی شدید ہوگی۔ میرا خیال ہے نیشنل جغرافک وغیرہ پہ جو لوگ اگر تھوڑا سا فالو کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اپنا لاوے وغیرہ دکھائے جاتے ہیں، ان لاووں کی حدت اور شدت کو دنیا والے سمجھ نہیں پایا آج تک کہ وہ کتنی حدت اور شدت ہے۔ اب ذرا سوچئے 70 ٹائمز 70 ٹکڑے اس کے کریں تو 69 گنا جو ہے وہ جہنم کی آگ زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی ایکسٹریم آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے، میں اس روایت کو پڑھ کے میری روح کانپ گئی کہ کیا مطلب انتہائی کوئی یہ سمجھ لیجئے کہ دردناک اس میں پورا ایک منظر نامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکایا، 1000 سال تک، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک دھوکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک مزید دھوکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ تاریک رات کی طرح ہے، رات کی طرح۔ یعنی جہنمی کا جو ادنا سے ادنا عذاب ہے نا، ادنا سے ادنا عذاب، اس کو تانبے کی اور پیتل کے جو ہے وہ اپنے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کے جو دماغ ہے وہ سمجھ لیجئے ایسے کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی ہے، یہ ادنا سے ادنا ہوگا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر اس کے بدلے میں روایات آپ کو بتلا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ اس سے پوچھا جائے گا اگر تجھے جو ہے اس کے بدلے میں پوری دنیا دینی پڑے تو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ میں پوری دنیا دینے کو تیار ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب صرف اس کی ڈیپتھ کو سمجھ لیں، اس کی ڈیپتھ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب کوئی روم ہوگا یا کوئی بلڈنگ ہوگی، اس کے اندر چند ایک، نہیں چند ایک لوگ نہیں ہوں گے، اس کو ہم ویژولائز کر ہی نہیں سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی شدت کیا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام اپنے ستاروں کے ساتھ موجود ہیں، ایک انتہائی وزنی چیز کی گرنے کی آواز آتی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور انسٹنٹ سوال کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا۔ کیا تھا؟
ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ اب جا کر گرا ہے اس کی گہرائی میں 70 ایئرز بیفور. آپ اندازہ کیجئے اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی. اور آخری جملے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ جو حسین ترین صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کیا یہ شکل ہوگی؟ نہ یہ شکل نہیں ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیبت ناک شکل کے اندر متشکل کر دے گا. عالم یہ ہوگا کہ اس کی جو داڑھ ہے نا، یہ جو داڑھ ہے جس سے آپ کھاتے ہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. احد پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہوگی. اس کی جو چمڑی ہے نا، اسکن، یہ اسکن کتنی پتلی ہوتی ہے؟ 40 گز چوڑی ہوگی، 40 گز چوڑی. اور اس کا جو جسم ہوگا نا، وہ مدینہ پاک اور مکہ پاک کے جو درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا چوڑا اس کا جسم ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتلائیے صاحب کہ ہم نمٹ لیں گے؟ نہیں، ہم نہیں نمٹ سکتے. اس لیے کیا بہتر ہے؟ اپنے آپ کو، جہاں میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا نا کہ سبمٹ کر دیجئے سرنڈر کرنے سے پہلے. ذرا یہ بتلائیے سب سے پہلے، ایک تو توبہ کے بارے میں قرآن بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ جنید بھائی. وہ کسی نے کہا تھا کہ گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا یہ جو توبہ کا میسج ہے، آپ اگر قرآنی آیات پہ غور کریں تو اس کا خلاصہ ان اشعار میں موجود ہے مفہوماً. گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا واہ، پاس میرے گناہگار چلا رحمت میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے. اللہ اکبر. کیوں مجھ سے گریزا ہے گناہگار چلا واہ سبحان اللہ. اور 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے 100 بار چلا. بھائی کیا بات، 100 بار چلا. واہ. آ جا کے کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے. واہ. آ جا کے کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے. ہو جائے نہ پھر دیر گناہگار چلا. سبحان اللہ، کیا اچھا. اور قربان جاؤں میں اس رب العالمین کے اس حسن انتظام پر. میں مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، چونکہ انہوں نے حدیث کی روشنی میں اس کو کرنا ہے، لیکن میں ایک حدیث مستعار لے کے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے لکھ لیتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ توبہ کر لیں. فرمایا مٹا دیتے ہیں. واہ. اس نے کہا حضور پھر گناہ کر لیں. حضور نے فرمایا پھر لکھ لیتے ہیں. کہ حضور پھر توبہ کر لیں، تو پھر مٹا دیتے ہیں. جب یہ مسلسل سلسلہ پھر کا چلا نا، تو رحمت کونین مسکرائے اور آپ نے ایک جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، ان اللہ لا یمل حتی تملو، او کما قال. فرمایا بار بار توبہ کرنے سے تم اکتا سکتے ہو، رب بار بار معاف کرنے سے کبھی نہیں اکتا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اس سے جتنی بار ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. کیا بات. یہ جو توبہ کا پروسیس ہے، یہ تو انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پر رب کے سامنے کھڑا کر دیتا. اللہ اکبر. میں سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ابھی ہم نے اللہ کے حضور میں مناجات سنی، اس میں غالباً توبہ درجنوں بار دہرایا گیا ہوگا. پڑھنے والوں نے بھی اس کو پڑھا، ہم سننے والوں نے بھی اس کو سنا، اور ہم اپنی زندگی میں اس کو 20 بار، سینکڑوں بار دہراتے رہتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجھے صرف دیکھیں، توبہ کا پڑھنا اور ہے، توبہ کا مانگنا اور ہے. واہ. دعائیں پڑھنا اور ہے، دعائیں مانگنا اور ہے. واہ کیا بات. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے حضور میں توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو.
حضرت معاذ ابن جبل آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں آقا جی ومت توبۃ النسو، یہ توبۃ النسو کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 درجے ہیں۔ فرمایا پہلی بات ان یندم المذنب علی الذنب الذی اصاب، کہ گناہ کرنے والا اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، نادم ہو جائے اللہ کہ مالک مجھ سے بہت بڑا یہ بلنڈر ہو گیا ہے، ٹھیک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ فیعتذر الی اللہ، پھر اللہ کے حضور میں معذرت کرے، معافی مانگے، توبہ کرے، اس کی معافی مانگے۔ اللہ۔ تیسری بات بڑی خاص ہے کہ جو آپ کی توبہ کو انشور کرتی ہے، وہ کیا؟ اور آپ کی توبہ کو کنفرم کرتی ہے، واہ، وہ کیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لا یعود الیہ کما یعود اللبن الی الدر، جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا خون واپس نہیں نہ پلٹایا جا سکتا، فرمایا پھر اس گناہ کی طرف اس طرح اس کا پلٹنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے، اللہ اکبر، پھر وہ گناہ کا سوچے بھی نہ۔ کیا بات، کیا بات، یہ ہے توبۃ حدیث النسو۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں چیزیں یکجا کی، فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، یہ جو ڈیلیٹ کا بٹن ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں، 1,00,000 فائلیں بھی آپ سلیکٹ کر کے ایک ڈیل دباتے ہیں تو وہ 1,00,000 کی 1,00,000 ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، رب نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن اسی حدیث میں اگلا حصہ فرمایا ایک بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، مگر اس پر قائم رہتا ہے، گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کو بلا کے فرمائیں گے او بندے ساری دنیا میں مذاق کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، ہائے ہائے ہائے، استہزاء اڑانے کے لیے میں ہی بچا تھا کہ تو ادھر کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے اور اگلے لمحے اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتا اللہ، اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتا۔ اللہ۔ اچھا جنید بھائی، سورہ فرقان میں یہ مضمون اپنی بلندیوں پہ ہے، اور ناظرین اس کو سنیں گے نا تو اگر ان کے سینے میں قلب سلیم دھڑک رہا ہے تو ابھی ان کے سر اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب نے کبیرہ گناہوں کی ایک پوری فہرست بیان کی، اس میں شرک بھی ہے، اس میں قتل بھی ہے، اس میں زنا اور بدکاری بھی ہے، اس میں ناحق جو ہے وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا بھی ہے۔ گناہوں کی فہرست بیان کر کے نا رب ذوالجلال نے آگے توبہ کا دروازہ کھولا، فرمایا یہ سارے گناہ کرنے والوں آؤ اس دروازے سے ذرا انٹر ہو کے دیکھو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، خراب گناہ بھی ہوئے نا صرف معافی نہیں ملے گی بلکہ رب ان خراب کو نیکیوں میں بدل کے سبحان اللہ، ان کو نیکیوں میں بدل کے تمہاری جھولی میں ڈال دیں۔ کیا قرآن مجید میں توبہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اتنی وسعتیں ہیں۔ اچھا یہ جنت کے 8 دروازے جو ہے نا، یہ رمضان میں تو 8 کھل جاتے ہیں نا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے 7 لاک ہو جاتے ہیں، 1 کھلا رہتا ہے۔ توبہ کا دروازہ 11 مہینے کھلا رہتا ہے، وہ لاک نہیں ہوتا، وہ کھلا رہتا۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا اچھی گفتگو اور کیا رچاؤ سے آپ نے بیان کیا۔ اب آئیے ذرا، چونکہ اب حکم آ گیا علامہ صاحب کا، اور یہ ظاہر ہے یہ ماشاءاللہ صاحب نظر آدمی ہے، صاحب کشف آدمی، تو احادیث پہ ہی میں چاہ رہا تھا کہ ذرا گفتگو ہو جائے کہ احادیث میں سرکار علیہ السلام نے بڑا کیٹیگوریکل جو توبہ کے بارے میں فرمایا، پہلے وہ ذرا بیان کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں کہ یہ جو توبہ سے مراد کیا اور جو ہم گناہ کرتے ہیں اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ توبہ کے حوالے سے جب ہم آقا علیہ السلام کے فرامین مقدسہ اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ آقا علیہ السلام نے صرف امت کو یہ تلقین نہیں فرمائی بلکہ آپ کا اپنا عمل مبارک ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ رب تعالیٰ کے حضور استغفار طلب فرمایا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بعض دوسری روایات سے ہمیں یہ عدد 100 بار تک ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور استغفار توبہ طلب فرمایا یعنی کرتے جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ جی، تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے جہاں ہمیں یا تمام اہل ایمان کو یا تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی طرف بلایا ہے،
توبہ کی طرف بلایا ہے، استغفار کی طرف بلایا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنا عمل مبارک کس شان کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کس طرح سے فرمایا ہے۔ پھر جو آقا علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے بارے میں احادیث مبارکہ مختلف ہیں اس کے اندر فرمائیں، مثلا ایک حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوہا ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے، وہ پالش اسے چمکا دیتی ہے۔ تو فرمایا بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ جو مومن کا قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کو وہ پالش کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ جب بھی اس پر میل کچیل آ جاتا ہے تو تمہارے توبہ اور استغفار کرنے سے وہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور چمک بھی اٹھتا ہے۔ اللہ۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو داغ اور دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور جب سیاہ ہو جاتا ہے اب چاہتا ہے کہ وہ دھل جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان رکھا ہے، تو وہ فرماتا ہے کہ جتنے سالوں کی یا وقت کی دورانیہ کی گناہ اور نافرمانی سے تم نے اسے سیاہ کیا ہے، میں اتنا وقت نہیں لوں گا تمہیں توبہ اور استغفار کے لیے یا تمہارے دل کو صاف کرنے کے لیے، بلکہ ندامت کے ساتھ صرف آنسوں کا ایک قطرہ بھی لے کر آ جاؤ تو تمہارے دل کی ساری سیاہی دھل جاتی ہے۔ اللہ۔ اور یہ جو آپ نے بھی اظہار فرمایا اور قبلہ پروفیسر صاحب نے، استاذی مکرم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو وہاں صرف معاف کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ اسے ریپلیس کرتا ہے، اسے تبدیل فرماتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ڈیلیٹ کر دیا اور باقی نامہ اعمال کو کوڑا کاغذ بنا کے چھوڑ دیا، یہ اس کا کرم دیکھیے اور اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اب یہ بندے نے زندگی تو گزار لی، اور جو زندگی گزاری، جو دن گزارے، جو راتیں گزاری، جو لمحات اور ساعت گزرے، وہ تو گزر گئے اس کے نافرمانی کے اندر، گناہ اور معصیت کے اندر۔ اب یہ اس پر واپس پلٹ کے جا تو نہیں سکتا کہ اس دن میں جا کر پھر سجدہ کرے، اس رات میں جا کر پھر عبادت اور بندگی کرے۔ تو اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اسے حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، یعنی اس کو بلا تمثیل اگر میں سوال آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اکاؤنٹ جو ہے اس میں کیش زیرو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہی ایکولنٹ دوبارہ جو اکاؤنٹ میں اتنا ہی کیش سبمٹ کروا دیا تاکہ اس کا اکاؤنٹ بھاری ہو جائے اور روز محشر اس کے درجات بلند ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے، یعنی گناہ بھی مٹ گئے اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی۔ اور میں اس کے لیے یہ جملہ عام طور پر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ جملہ میں کہوں اس موقع پر کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھیے کہ یعنی وہ فرشتوں کو جب فرماتا ہے نا مٹا دو گناہ اور اس کی جگہ لکھ دو نیکی، یعنی یہ لکھوایا جاتا ہے کہ لکھو یہ گناہگار تھا ہی نہیں، یہ نیک ہی تھا، یہ پہلے بھی نیک تھا، یہ اب بھی نیک ہے، اور یہ اپنے بچپن سے اور ساری زندگی میں یہ نیک ہی تھا، نیکیاں کرتا رہا تھا، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی ستار العیوب ہونے کی جو عظمت، یہ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، پھر ساتھ اپنی رحمت سے کس طرح جھولیاں بھر دیتا ہے کہ جو طلب تھی اس طلب کے بھی سوا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص من لازم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر توبہ اور استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کم سے کم 3 بینیفٹس دیتا ہے توبہ اور استغفار کے بعد۔ فرمایا جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی تنگی میں مبتلا ہے، اور اس تنگی کو اگر فراخی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا جو راستہ ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، بہت خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا، اور جن لوگوں کی اردو کی فصاحت اور بلاغت زیادہ اچھی نہیں ہوتی اور انگلش کے الفاظ انہیں زیادہ سمجھ آتے ہیں، تو یہ آپ کے ان 2 لفظوں کے فرق سے سبمٹ کرنا اور سرنڈر کرنا، ان 2 چیزوں سے بڑا اچھا فرق واضح ہوا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو تنگی میں ہے، اب وہ چاہتا ہے اس تنگی کو فراخی میں بدل دوں، تو وہ توبہ کرے، اور توبہ ہی ہے جو اس کی ہر تنگی کو فراخی میں بدل دیتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اسی طرح
ہر قسم کے غم سے اگر وہ نکلنا چاہتا ہے، ماشاءاللہ، غم سے نکلنا چاہتا ہے تو بھی توبہ اور استغفار ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اگر رزق کی تنگی کے اندر مبتلا ہے تو توبہ اور استغفار کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی سبحان اللہ، سبحان اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کے بارے میں ایک آخری حدیث مبارکہ یہ امام احمد بن حنبل نے بیان فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا کے کلمات ہیں، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے فرما دے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی سے ان کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے، غفلت و نافرمانی میں پڑے نہیں رہتے، بلکہ فوراً پلٹ آتے ہیں اور اللہ کے حضور آ کر توبہ اور استغفار۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک سوال، اور یہ حدیث پاک کی روشنی، بہترین خطا کار کون ہے یہ بتائیے؟ یعنی گناہ ہو گئے ٹھیک ہے جی، لیکن کون سا گناہ گار ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ اور دوسرا جو توبۃ النصوح کی بات ہوئی، اس بات کو ذرا سا اور کھولیں، یعنی جو خالص توبہ نارملی ہوتا ہی ہے، جیسے کہ ابھی کلام ابھی حوالہ بھی دیا علامہ صاحب نے کہ یہ ریپیٹڈلی توبہ 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 کی جا رہی ہے، لیکن اگین وہی بات، وہ جو خالص توبہ جو اللہ کو مطلوب ہے، صوفیہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا بتائیے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی افعال فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے افعال کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ افعال تو میں کرتا ہوں عدل کی بنیاد پر، ٹھیک، کچھ افعال میں کرتا ہوں فضل کی بنیاد پر، واہ، اور کچھ افعال میں کرتا ہوں حکمت کی بنیاد پر۔ واہ، توبہ بنیادی طور پر ان افعال میں سے آتا ہے جو حکمت کے پردے کے تحت آتے ہیں، اچھا، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چادر تنی ہوئی ہے، وہ اس پر اللہ کی رحمت کی چادر تنی ہے، تو رحمت کے دائرے کا ایک دروازہ ہے جس کا نام توبہ رکھا گیا۔ اچھا، اور پھر اس کا خاص میکانزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہدایت کی صلاحیت کا اصل مصدر تو ہماری روح ہے، یعنی یہ جو ہماری روح ہے یہ بنیادی طور پر طالب ہدایت ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر یہ بھی میکانزم رکھا ہے کہ یہ خیر و شر کا امتیاز بھی اس کے اندر ڈال کے بھیجا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ جو ہدایت کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کے امکانات ہیں، یا گناہ کے آنے کے بعد اس ہدایت کی سطح کو قائم رکھنے کی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر بندے کا اس اعتبار سے مطالعہ فرماتا ہے، بھئی یہ بندہ میری دی ہوئی صلاحیتیں بالکل خراب تو نہیں کر گیا، تو اگر وہ صلاحیت خراب نہیں ہوئی ہوتی، ٹمٹما بھی کیوں نہ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھتا رحمت کی نگاہ سے ہے۔ اب اس کو اگر میں مثال سے لے آؤں تاکہ آپ کو اور مجھے سمجھنے میں سہولت رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں دبی ہوئی وہ ہدایت ٹمٹما رہی تھی، اوپر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گئی، اے اللہ تعالیٰ یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے کسی کو اسلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرما، شوکت کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت نے جب دونوں دلوں کو دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب کا دل انتخاب میں آ گیا۔ اللہ، ہمیشہ یاد رکھے انتخاب تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس میں بندے کی فطرت کا ضرور دخل ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، وہ موجود تھی، تو وہ صلاحیت چونکہ موجود تھی، اللہ کی رحمت ہے تو وہ ایک انتخاب کے اس درجے میں آ گئے۔ واہ، تو ہمیشہ یاد رکھیں جیسے معدے کے اندر ہاضمے کی صلاحیت ہے، اگر کچھ نہ کچھ ہاضمہ رہے گا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں جی ہاضمے کی مکمل طور پر صلاحیت خراب ہو جائے
تو ڈاکٹر بھی لا علاج لکھ کر دے رہے ہوتے بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ ڈاکٹر کو کہیں جی لا علاج آپ کیوں لکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے اس کا معدہ اس کو بڑا الارم دیتا رہا، ٹھیک ہے، بار بار اس کو کہتا رہا صحیح، کہ میں آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ صحیح، تو بنیادی طور پر لیکن ہمیں یہ گناہوں کی روٹی انڈیلتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ توبہ کا دروازہ ضرور کھلا ہے، یہ بند نہیں ہونے لگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جتنی کثرت سے گناہ ہوتا رہے گا اس کا لیول کمزور ہوتا چلا جائے گا، آپ سے پراپر طریقے سے توبہ نہیں ہو سکے گی۔ اب بھی اگر ہم سب میں سے کوئی چاہیے کہ سچی توبہ کرے تو سچی توبہ کی طرف ہم لپکتے تو ضرور ہیں، لیکن اس معیار کو ہمیں پورا کرتے ہوئے بھی دقت محسوس ہوتی ہے۔ دقت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے وہ گراف کافی حد تک کمزور کیا ہوا ہے، پک اینڈ چوز میں لگ جاتے ہیں، پک اینڈ چوز میں لگ جاتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کے جب مواقع موجود ہوں اس موقع پر چانس ضرور بڑھ جاتا ہے۔ اچھا توبہ میں پک اینڈ چوز تو نہیں ہے نا؟ بالکل ٹھیک، وہی بات سبمیشن ہے، ہاں سبمیشن، مکمل سبمیشن، مکمل طور پر۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ بندے کو بہت گہرائی سے دیکھتا ہے، وہ ویسے نہیں کہتا میں تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں، اور انما الاعمال بالنیات کا بھی اسی لیے آرڈر ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتا رہتا ہے کہ بندہ کس وقت ہمت کرتا ہے۔ ہمت جب تک بندے کی طرف سے نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑھ کے تھامتی نہیں، ہمت پہلی شرط ہے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے بچہ کنویں میں گر گیا ہے، ماں اوپر کھڑی تو ضرور ہے لیکن بچے کو کہتے ہیں جی چھلانگ آپ نے لگانی ہے، آپ پکڑ میں آپ کو لوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لگتا ہے اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کہتا ہے میں نے تجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، تجھے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، روح دیا ہے، اب ہمت کرنا تو کام ہے تیرا۔ اب میری رحمت جب آ گئی تجھے بالکل صاف کر دینا، چمکا دینا، اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا دینا، یہ بنیادی طور پر پھر میرا کام ہے۔ اب توبہ والے کو اللہ تعالیٰ دیتا کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صحیح توبہ کرنے والے بندے کا صرف اللہ گناہ ہی معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے نہیں بدلتا، بلکہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ صحیح توبہ کرنے والا بندہ میرا محبوب ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ گناہوں میں مکمل طور پہ اٹی ہوئی تھی، اور ایک لمحہ آیا زندگی کے اندر، اس پل نے دل کی دنیا کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ لکھنے والوں نے کھاتے میں بھی بدل کے لکھا کہ اب یہ گناہگار نہیں ہے بلکہ وقت کا ولی بن گیا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے ہر ایک سے ریلیٹڈ ہے، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ یعنی ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے جتنے بھی ہمارے گناہ تھے ان کو ڈسکارڈ کر دیا ہے، اسکریچ کر دیا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ہماری نیکیاں لکھ دی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، اس پہ گفتگو کریں گے آکے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ علامہ صاحب، جو وقفے سے قبل میں بات کر رہا تھا کہ ایک بڑا عام سا سوال لیکن بڑا اہم سوال اس اعتبار سے، ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، توبہ نوجوان ہے، کوئی توبہ کرتا ہے، اب اسے یہ ایک فیل خود مطلب جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یعنی مجھے کیسے پتہ لگے کہ جو میں نے اتنی اللہ کی بارگاہ میں آؤزاری کی ہے اللہ نے اس کو مقبول کر لیا، قبول کر لیا؟ اس بارے میں ذرا عقدہ کھولیے۔ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں اپنا اس سوال کے جواب کی بنیاد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ رکھنا چاہوں گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ قبول ہو گئی؟ تو آپ کا بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کو جانچنے کا کہ حضور وہ کیسے؟
فرمایا اگر تمہارا اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے نا تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پچھلی قبول ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان. کیا بنیادی طور پہ توبہ جو ہے وہ آپ کو ٹوٹلی چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس پروسیس سے, اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں. بلکہ قرآن مجید سورہ آل عمران میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا, جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنتی جو ہے وہ جب توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا بنتا ہے. اچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جب وہ گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں, جہنم سے پناہ مانگ لیتے ہیں, تو اب اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ پہلی تبدیلی الصابرین, ان کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. والصادقین, سبحان اللہ, ان کی زندگی میں سچائی آ جاتی ہے. کیا کہنے. والقانتین, ان کی زندگی میں وہ جو آپ نے بات کی سبمیشن آ جاتا ہے, وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے, جھکنے والے بن جاتے ہیں. کیا کہنے. والمنفقین, وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. والمستغفرین بالاسحار, اور پھر وہ پچھلی رات کو اٹھ کر مولا کے سامنے مصلی بچھا کے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگنے والے بن جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. یہ 5 نکاتی پیکج ہے کہ جو آپ کی زندگی میں اگر انٹر ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کی وہ توبہ سچی توبہ, وہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ. مجھے یہاں پر محمد بن عبداللہ بن مسلمہ القانبی یاد آ رہے ہیں. سیاہ ستہ میں 3 اساتذہ کے 3 مصنفین کے یہ استاذ ہیں, شیخ ہیں. اچھا, امام بخاری کے بھی استاذ ہیں, اللہ اکبر. یہ امام مسلم کے بھی استاذ ہیں, سبحان اللہ. یہ امام ابو داؤد کے بھی استاذ ہیں. سبحان اللہ. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پھر یہ پروسیس انسان کو کہاں سے انٹر کر کے کہاں لے کے جاتا ہے. اصل میں توبہ ہے انٹائرلی چینج ہو جانا. بالکل صحیح, بدل جانا, پلٹ جانا. بصرہ کے ایک چوک میں کھڑے ہوئے ہیں, صحبت اچھی نہیں ہے, مجلس اچھی نہیں ہے, دوستوں کا انتظار ہو رہا ہے, گھر میں شباب و کباب کی محفل سجی ہے, اور چوک میں کھڑے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں. امام ابن قدامہ الحنبلی, آپ بڑی محبت سے ان کا نام لیتے ہیں, انہوں نے کتاب التوابین میں, اور امام ابن جوزی نے المنتظم میں یہ سارا واقعہ بیان کیا. وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اچانک ادھر سے نا وہاں کے محدث امام شعبہ تشریف لے آئے. اچھا, یہ کھڑے دوستوں کا ویٹ کر رہے ہیں. جب وہ آئے نا تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو ان کے جو ساتھ ان کے مریدین تھے, تلامذہ تھے, انہوں نے کہا یہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام شعبہ ہے. ان کا اچھا, کہتے ہیں کہ مجھے حدیث سنائیں. تو امام شعبہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا انداز ہے اور تمہارا جو سٹائل ہے اور تمہارا جو طریقہ ہے, یہ حدیث کے آداب کے شایان شان نہیں ہے, تمہیں حدیث نہیں سنائی جا سکتی. اللہ اکبر. وہ فوراً خنجر نکالتے اور خنجر نکال کے ہوا میں لہرا کے کہتے ہیں حدثنی او اجرہو کا, سناتے ہیں حدیث یا میں آپ کو زخمی کروں, اس خنجر پہ آپ پہ حملہ کروں. اللہ. یہ ہیں محمد بن عبداللہ بن مسلمہ القانبی. امام شعبہ کہتے ہیں سناتا ہوں حدیث. آپ وہ جاہلوں سے اعراض کرنے والی راہ پہ چلتے ہوئے آپ کہتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا, ذرا دیکھیے گا کہ میرے کریم آقا کے لفظوں میں کیا تاثیر ہے. وہ خنجر لے کے یوں کھڑے ہوئے ہیں حدیث سننے کے لیے, اور یہ حدیث کون سی سنا رہے ہیں؟ کہتے حضور نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہیں حیا نہیں رہا نا پھر جو چاہے مرضی کرتے, جو چاہے کر. اللہ. تو پھر جو چاہے مرضی کرتے, اللہ ڈس آن کر دیا. بس وہ خنجر وہیں سے نیچے گر گیا, وہیں سے نیچے گر گیا. گھر گئے, ماں سے کہا دوست آئے نا تو انہیں کہنا کہ اب تمہارا عبداللہ سے کوئی لینا دینا نہیں. وہیں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے, امام مالک کے شاگرد بنے, اور علم حدیث پڑھتے 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 اس لیول پہ چلے گئے کہ امام بخاری کے استاذ بن گئے. امام بخاری کے استاذ بن گئے. یہ جو ہے توبہ کا کیسے پتہ چلے, اور کہاں امام بخاری کا انسان کی صحبت بدل جاتی ہے. واہ واہ. انسان کی صحبت بدل جاتی ہے. واہ واہ واہ. کہاں وہ گناہ کرنے والے یاروں کی صحبت تھی, اور کہاں محدثین کی صحبت نے انہیں وقت کا بہت بڑا محدث بنا دیا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر اتنی تبدیل, پھر آپ کو اللہ توفیقات دینی شروع کر دیتا ہے. آپ ایک نیکی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, آپ کو نیکیوں میں مزہ آنے لگتا ہے اور گناہوں میں آپ کو بے چینی اور بے قراری ہونے لگتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پہ میں بات سمیٹتا ہوں. بعضوں نے کہا یہ حدیث ہے, بعضوں نے کہا ان کا قول ہے. انہوں نے کہا کہ پھر جب توبہ سچی کرنے والا ہوتا ہے نا
اس سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو وہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، جب تک یہ بخشواؤں گا نہیں میں اس سے پہاڑ کے نیچے دبا رہوں گا۔ ہائے ہائے، اور فرمایا جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کے لیے گناہ، جس نے جھوٹی توبہ کی ہوتی پہاڑ ہے، بھی جو جس نے لفظاً توبہ کی ہوتی ہے، فرمایا اس کے لیے اگلا گناہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اور اس نے یوں کر کے اڑا دی۔ اللہ اس کی زندگی میں گناہوں کی کوئی مطلب ان کو بودر ہی نہیں کرتا، یعنی بات وہی آ گئی، جو مومن ہے اس کو ذرہ پہاڑ کی مانند نظر پہاڑ آتا کی مانند، اور جو گناہگار ہے اس کو گناہوں کا پہاڑ جو ہے وہ ذرے کی مانند بالکل ایسے ہی۔ اور سب سے بڑا وہ جس دھوکے میں پڑتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کس کے لیے؟ سچی توبہ کرنے والے، توبہ کرنے کے لیے۔